اور پھر ہم اس سب چیز کو جانتے ہوئے اس غلط کام کو کریں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں علم بھی نہیں رکھتے، اور ہم پھر کہیں کہ یار کاموں میں برکت نہیں ہے، کام اچھا نہیں چل رہا ہے نا۔ بڑے دیکھو کتنی سوچنے والی بات ہے، ہم سوچتے ہیں کہ کام اچھا نہیں چل رہا، اللہ کے بندے دیکھ کہ تو کر کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ ایک ڈرائیور ہیں، اگر آپ ایک ڈرائیور ہیں، ڈرائیور سے مراد ہم کچھ بھی چلاتے ہیں، واہن، مثال کے طور پہ آپ گاڑی چلاتے ہیں، ٹرک چلاتے ہیں، بس چلاتے ہیں، کوئی سی بھی چیز چلاتے ہیں، آپ ایک ٹرے چلاتے ہیں، ٹیمپو چلاتے ہیں، کچھ بھی چلاتے ہیں، بہرحال آپ ایک ڈرائیور ہیں، ڈرائیور۔ اب دیکھیے، یہ ہم جو ایمان والے ہیں، ہمارا ایک مالک ہے نا، ہم سب کا ایک مالک ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ ہمارا اللہ ہے۔ رزق کون دے گا بتاؤ؟ میرے بھائیو، اس چیز پر تھوڑا فوکس کرو، غور کرو اس چیز پر کہ جو یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہمارا مالک جو ہے وہی تو سب کا مالک ہے۔ ہمیں جو رزق دے گا کون دے گا؟ اللہ۔ ہم سے راضی ہوگا کون؟ اللہ۔ ہم کسی کو راضی کریں گے تو کس کو کریں گے؟ اپنے اللہ کو راضی کریں گے، کیونکہ وہ ہمارا اللہ ہے، ہمارا مالک ہے، خالق ہے، ہمیں کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، ہر چیز کی ضرورت ہماری پوری کرنے والا ہے۔ تو ہم اللہ کو کتنا راضی کرنا چاہیے، ہے نا؟ آج ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اتنے بھائی ڈرائیورز جو ہوتے ہیں، دیکھیے ہم ایسے کام کر دیتے ہیں کہ ہمیں خبر بھی نہیں رہتی، گھر والوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم نہیں رہتا۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے ایمان والے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی کام نہیں چل رہا ہے، بھائی ایسے نہیں ہو رہا ہے، بھائی پیسوں میں برکت نہیں ہو رہی ہے، بھائی کام میں جی نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ دیکھو کہ کر کیا رہے ہو، کر کیا رہے ہو؟ تھوڑا سوچو تو صحیح اس بارے میں بھی کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ زندگی میں سکون کون دے گا؟ اللہ۔ اطمینان کون دے گا؟ اللہ۔ دل کو راحت کون دے گا؟ اللہ۔ پیسوں میں برکت کون کرے گا؟ اللہ۔ جب ہر کام کا پورا کرنے والا اللہ ہے تو تجھے کہاں لگا رہا ہے، کہاں لگا رہا ہے؟ اب دیکھیے نا، ہمارے کتنے بھائی ایسے ہوتے ہیں ڈرائیورز کہ وہ گاڑی تو چلاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، چلانی چاہیے، ڈرائیور ہونا چاہیے، ہاں اس کو آنی چاہیے، ہر کام آنا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں کچھ رول ہوتے ہیں جو فالو کرنے پڑتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا چاہیے، ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کو اپنی رودات سنانی چاہیے، اللہ سے اپنے دکھڑے رکھ کر اپنی مرادیں جو اس کی بندی خواہش ہوتی ہیں وہ پوری کرانی چاہیے۔ پورا کرنے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ دیکھو تو صحیح، اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو پھر ہم اللہ کو بھلا کر یہ دنیا میں مشغول ہوتے ہیں، دنیا میں غافل ہوتے ہیں، تو ہماری برکتیں کہاں ہوئیں گی؟ بتاؤ کہاں برکتیں ہوئیں گی؟ اب ذرا سوچو تو صحیح، ہم اللہ کو چھوڑ کر ہم دنیا والوں سے مانگیں، دنیا میں لگیں، تو ہماری مرادیں پوری ہوں گی؟ جو ہماری خواہشیں ہیں پوری ہوں گی؟ اور ہم ایسے کام کریں کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ کتنے بھائی ایسے ہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے حکم پورے کرتے ہیں، لیکن کتنے ایسے میں کہ نہیں بھی کرتے ہیں۔ اور یہ جو ایک گناہ ہے، ایک گناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایک گناہ میرے بھائیوں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ورنہ کرنے کو تو ایک ہی کام کافی ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ اتنے سارے عمل نہ دیکھنے کا ہے، اتنے سارے عمل نہ دیکھنے کا ہے، اللہ دیکھے کہ اس نے کون سا عمل اخلاص کے ساتھ کیا، میرے لیے کیا۔ سمجھتے ہو؟ اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے گا وہ قبول ہوگا۔ دکھاوے کہ نہیں تم ساری دنیا کچھ بھی کر لو، تم ساری دنیا کو خدمت کرتے 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 سارا مال اپنا دنیا کے لیے اٹھاتے ساری زندگی بتا دو، اگر اس میں دکھاوا ہے تو سب بیکار ہے، ہاں سب بیکار ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک کام کر لیا تو اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس چیز سے بچیں کہ کتنے ہمارے ڈرائیور بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی گاڑیوں میں گانے بجاتے ہیں، اپنی ٹری چھوٹی چھوٹی دیکھو تو صحیح، ٹریوں میں ان میں کہ انتہا پار ہے۔ آپ دیکھیے
دور ایسا چل رہا ہے، اللہ معاف کرے، ایسا چل رہا ہے کوئی کسی کو سننے کو تیار نہیں ہے، کسی کی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن دیکھو میرے دوستو، ایک بات کو ذہن میں رکھو، اس بات کو دھیان میں رکھو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، مانتے بات کو وہی ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، نہ ماننے تو کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر آپ عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، یا آپ کچھ بھی عمل کرتے ہیں، فائدہ کس کا اس میں؟ کس کا فائدہ بتاؤ؟ کس کا؟ اسی کا جو کرے گا۔ ٹھیک، اگر آپ عبادتیں نہیں کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، یا کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ بتاؤ کس کا ہے؟ جو نہیں کرے گا۔ میرا کچھ فائدہ ہے اس میں؟ یا میرا کچھ نقصان ہے؟ ہاں، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں ہم سب کامیاب ہوں، ہم سب اللہ کو راضی کریں، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم ایک سچے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور باتوں کو وہی مانتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی بات تو وہی مانیں گے نا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم گانے بجاتے ہیں، ہم کچھ بھائی ایسے ہیں کہ مانتے نہیں اڑتے ہیں، کوئی بات نہ بھائی، بجاؤ، تمہارا مسئلہ ہے، تمہاری ذات سے، اللہ جانے تم جانو، ہمارا کوئی میٹر نہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا مسئلہ ان سے ہے جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہماری بات کو مانتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں۔ سب ایمان والے جتنے بھی ہیں دنیا میں، ہر بسنے والے انسان ہمارا بھائی ہے۔ ہمارے نبی نے سکھایا، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ سب سے محبت کرو، سب سے محبت کرو، کسی سے نفرت نہ کرو، دھرم کو مت دیکھو، امیر غریب نہ دیکھو، کمزور طاقتور نہ دیکھو، میرے بھائیو محبت کرو، سب سے معاف کرنا سیکھو۔ ہاں، انسان برا نہیں ہے، انسان برا نہیں ہے، جو عیب ہے وہ برا ہے، جو عیب ہے وہ برا ہے۔ شراب پینے والا برا نہیں ہے، برا نہیں ہے، شراب عیب برا ہے۔ جوا کھیلنے والا برا نہیں ہے، برا نہیں ہے، جوئے کا کام برا ہے۔ ہاں، زنا کرنے والا زانی برا نہیں ہے، وہ گندا نیچ کام کرتا ہے، یہ برا ہے۔ انسان برا نہیں ہوتا۔ ہمیں کون سے فیصلے کرنے ہیں، ہمیں کون سے انصاف کرنے ہیں؟ ارے ہمارا اللہ کرنے والا ہے، اللہ دیکھے گا۔ ہم تو سب سے محبت کریں، ہے نا، سب کی عزت کریں، سب کا عزت و احترام کریں، کیونکہ ہمیں بھی جواب دینا ہے، اللہ ہم سے بھی پوچھے گا۔ تو میرے بھائیو، ہمارا حق یہ بنتا ہے، آج اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ کو کچھ بات بتا رہا ہوں، آپ کے ذریعے مجھے بھی بہت سیکھنے کو ملتا ہے اللہ کے بندو۔ ہاں، آپ کے ذریعے میں آپ سے کچھ کہتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ اس پہ میں بھی عمل کروں، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، دیکھیے، اگر جس کام پہ آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، ایک موٹی سی بات سن لیں، بہت ضروری بات ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ نماز کے پابند نہیں ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، سنو، اگر آپ نماز کے پابند نہیں ہیں تو آپ دوسروں کو نماز کی پابندی کی بات کہتے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نماز فرض ہے، آپ نہیں پڑھ رہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن وہ نہیں پڑھے گا۔ ہاں، تو میرے بھائیو، یہ اور تکڑا مسئلہ ہے۔ جیسے آپ نیک کام نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کوئی نیک کام نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو نیک کام کے بارے میں بتائیں، کہیں ان سے، وہ آپ کے ذریعے نیک کام کریں، پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ بھی کرنے والے بن جائیں، اور جو بات آپ ان کو بتاؤ گے وہ سب سے پہلے آپ کے اندر آئے گی، سمجھتے ہو؟ ہاں، مثال کے طور پہ دیکھیے، ایک واقعہ سنا میں نے، کافی پرانا قصہ سنا ہے۔ تو ایک اللہ والے کہہ رہے تھے کہ ایک والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا نماز پڑھا کر، نماز پڑھا کر۔ میرے بھائی، اس بات کو تھوڑا غور سے سننا، تھوڑی توجہ دینا، انگے کو تھوڑا دھیان میں رکھنا اس باتوں کے۔ دیکھو باتیں کیسے اثر کرتی ہیں۔ اگر کسی بات پر میں عمل نہیں کر پا رہا ہوں، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، تو ہمیں کہنے سے بھی کتنا اثر پڑتا ہے، اس بات پر تھوڑا متوجہ ہونا۔ دیکھیے، ایک باپ نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا نماز کی پابندی کرنا۔ اب بیٹے نے کہا کہ ابا جان، فلا فلا وقت اتنا کام رہتا ہے، یعنی اس کو پریشر زیادہ رہتا ہے، کام بہت زیادہ رہتا ہے، تو بہرحال وہ نہیں کر پائے گا۔ تو اس کے والد نے کہا کہ اچھا، اگر تم نماز کی پابندی نہیں کر سکتے تو میرا ایک کام تو کر دو گے نا، ایک بات تو مان لو گے؟ اس نے کہا چلو بتائیے، میں مان لوں گا کہ جب نماز کا وقت ہو تم کسی سے نماز کے لیے کہہ دے کرنا، یہ کہہ دو جو بندے ہو میں۔ تو چلو جی، یہ کون سا مشکل کام ہے، کہہ دیا کروں گا۔ اب جب کچھ وقت گزرا تو جیسے وقت ہوتا تھا
वो जितने बंदों से कह पाता था कह देता था। अब धीरे 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 वो बात उस पर खुद पर असर करने लगी कि यार तू सबसे कहता है तो खुद भी तो पढ़ ले, क्यों ना मैं भी पढ़ने लगूँ जब मैं सबसे कहता हूँ। अब वो सबसे कहते 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 कि तो उसके दिल में ये बात आई कि वो खुद भी पाबंदी करे। सुभान अल्लाह। धीरे 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 उसने सबसे कहा और अल्लाह ने उसको भी हिदायत दे दी और उसने भी नमाज की पाबंदी करी। और नमाज की पाबंदी करते 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 एक वक्त ऐसा आया कि वो शेविंग कर रहा था, शेविंग। अब उसको ख्याल आया शीशे में जब उसने अपना चेहरा देखा कि जब तू काम कर ही रहा है, यानी नमाज भी पढ़ रहा है, यानी सारे ऐसे नेक काम कर रहा है, तो क्यों ना फिर नबी की सुन्नत भी जिंदा करी जावे, दाढ़ी भी रख ली जावे। वहीं दाढ़ी की भी नियत कर ली। अब कुछ वक्त के बाद बाप और बेटा मिले। जब ये कुछ अरसे के बाद मिले, बाप अपने अलग काम पर, बेटा अपने अलग काम पर, तो बाप ने देखा कि बेटा तो सुभान अल्लाह। पूछा कि बेटा ये क्या, ये क्या? तो कहने लगा कि बस उनकी बात का असर। हाँ, आपने मुझे फंसाई ऐसे काम में दिया। हाँ, आपने मुझसे कहा कि नमाज पढ़े करना, मने कर दी, तो आपने कहा चल एक आध बंदे से कह दे करना। मैं कहने लग गया। अब धीरे धीरे मेरे दिल ने गवारा करा, भाई जब तू कहता ही है तो खुद भी पाबंदी कर ले। मैंने नमाज शुरू कर दी। एक बार शेविंग कर रहा था तो दिल में ख्याल आया कि तो नबी की सुन्नत है, रज़ा वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें, कि मैंने सुन्नत भी जिंदा कर ली। अब सुभान अल्लाह कहने का देखो ये असर होता है, ये असर होता है कहने का। तो मेरे भाइयों, आप भी सबसे कहें, अल्लाह की कसम हमारे कहने से वो सब होगा, वो सब जो हम खुद नहीं कर सकते, समझते जो हम खुद नहीं कर सकते। और ये किस्सा मैंने उनसे सुना है जिन पर मैं आंख बंद करके 100% भरोसा करता हूँ, 100%। एक बड़े आलिम, हमारा आलिम ने सुनाया ये किस्सा। सुभान अल्लाह। इबरत के तौर पर तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया, बहुत बड़ा मैसेज दिया कि वाकई जब बॉल को प्रेशर से दीवार में मारेंगे, जब बॉल में फोर्स लगाई जाएगी, प्रेशर से दीवार में मारेंगे दाब के, तो जितनी स्पीड, जितनी फोर्स वो जाते में दिखाएगी, इतनी फोर्स से वो बैक कर आएगी। हाँ, इतनी स्पीड में वो रिटर्न होएगी हमारी तरफ को। जितनी ताकत दिखाओगा वो इतनी ताकत दिखाएगा पीछे आने में। तो हमें कहते रहना चाहिए, समझाते रहना चाहिए, भले हम नेक काम कर रहे हैं ना करें, लेकिन करते रहना चाहिए। अब देखिए मिसाल के तौर पर कोई गाली देता है, कोई जुआ खेलता है, कोई नमाज़ छोड़ता है, कोई जिना करता है, कोई वगैरह वगैरह बहुत सारे काम करता है, लेकिन वो खुद इनमें से कुछ काम में खुद भी मुब्तला है, खुद से भी नहीं बचा जा रहा है। तो अल्लाह के बंदो, आप भी कहना शुरू करो, कहना शुरू करो, और अल्लाह की कसम अल्लाह आपको वो हिदायत देगा, ऐसी हिदायत देगा आप गुमान भी नहीं कर सकते।